اللہ نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ لوگوں نبی اپنی زبانی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے جب تک اللہ کہنے کا حکم نہیں دیتا. اور ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کے فیصلے کو اپنے اختلافی مسائل میں فیصلے کو نہ مان لے. تو آپ یاد رکھیں ہمارے لیے سب سے پہلے اگر کوئی سلف ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ کے بعد جو سلف کی ہم لسٹ دیکھتے ہیں ان میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور وہ تمام لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو صحابہ کے منہج کے مطابق تھامنے والے اور صحابہ کے منہج کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. اور یاد رکھیں میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں صحابہ کو مخاطب کر کے کہا قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا فلا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. اے میرے اصحاب میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کر کے جاتا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے اور جو آدمی اس راستے سے ہٹے گا وہ آدمی گمراہ ہوگا. آپ نے جس راستے کی بات کی وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے. آپ نے جس راستے کی بات کی وہ راستہ حدیث کا راستہ ہے. آپ نے جس راستے کی بات کی وہ راستہ صحابہ کا طریق اور صحابہ کا راستہ ہے کیونکہ صحابہ نے بلا واسطہ نبی سے دین کو سیکھا تھا. صحابہ نے بلا واسطہ نبی سے شریعت کی تعلیم لی تھی. صحابہ نے قرآن کے نزول کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، دین اسلام کے لیے جان کی، مال کی، اولاد کی قربانیاں دی. اللہ کی قسم کہتا ہوں، اللہ کی قسم کہتا ہوں یہاں راستے سے مراد اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صحابہ کا راستہ ہے، وہ منہج سلف ہے، وہ صحابہ کا طریقہ ہے. آئیے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے پہلے آدم علیہ السلام کو کہاں سے نکالا گیا تھا؟ جی کہاں سے نکالا گیا تھا؟ آواز نہیں آ رہی ہے. جنت سے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو یوں ہی نکال دیا یا اللہ نے کچھ وعدہ کیا تھا؟ جی نہیں جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو کیا اللہ نے ایسے ہی بھیج دیا یا کسی وعدے کے تحت اللہ نے بھیجا تھا؟ اللہ نے وعدے کے تحت بھیجا تھا. اللہ آپ کے علم میں عمر میں برکت دے. اللہ نے قرآن میں کہا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے کہا کہ تم دونوں جنت سے نکل جاؤ، جنت سے جاؤ، دنیا میں آباد ہو جاؤ، تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت آئے گی. یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ نے کہا ہدایت آئے گی. اور اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى کہ ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے وہاں بھی ہدایت کا تذکرہ کیا کہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی اور اللہ نے یہاں بھی ہدایت کا تذکرہ کیا. میرے بھائیوں اپنی آنکھوں کو کھولو، میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لو. اللہ نے ہدایت دی، قرآن اور حدیث کی صورت میں اللہ نے ہدایت دی. اللہ نے ہدایت دی کتاب و سنت کی صورت میں. اللہ نے ایک دستور دیا، اللہ نے ایک اصول دیا، اللہ نے ایک ضابطہ دیا، اللہ نے ایک شریعت دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس شریعت کے ماننے کا کرائیٹیریا اور اس شریعت کے ماننے کا میزان دیتے ہوئے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے. یعنی ہدایت کو جیسے مومنوں نے مانا، ہدایت کو جیسے مومنوں نے قبول کیا، ہدایت پر جیسے مومنوں نے عمل کیا، اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جاتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وہ جہاں جاتا ہے جس ڈگر پر جس راہ پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہیں لے جاتا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ گھسیٹ کے جہنم کے اندر داخل کرے گا. اچھا یہ بتائیے ایک سوال ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا
تو ایمان والی جماعت کون تھی میرے بھائی؟ جی ایمان والی جماعت کون تھی؟ صحابہ کی جماعت تھی۔ تو اللہ نے کہا نا ہدایت کے آنے کے بعد نبی کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑو گے تو تمہاری قسمت میں گمراہی آئے گی۔ اللہ نے یہاں بتایا کہ جو روشن راستہ نبی نے ہمیں بتلایا وہ روشن راستہ در حقیقت قرآن و سنت کا راستہ ہے، اور اس راستے پر ایسے چلنا ہے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے چل کر کے دکھایا۔ اور آگے آئیے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر لوگوں نے ایمان صحابہ کی طرح لایا تب یہ ہدایت پر ہے، اگر ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ اختلاف میں ہوں گے۔ اور یہ محدثین کا، یہ علماء امت کا اصول ہے کہ جب لفظ ایمان صرف بولا جائے تو وہاں ایمان سے مراد ایمان اور عمل دونوں چیز ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صرف صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے، نہیں، صحابہ کی طرح ایمان لا کر کے عمل کرنا ہے تب ہم ہدایت پر ہے۔ اگر ویسا عمل نہیں ہے، کائنات کے کتنے بڑے ہی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، ہماری تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی قسم وہ ہدایت کا معیار نہیں ہو سکتی، وہ ہدایت کا معیار نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہدایت کا معیار اللہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی،